بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين Sanitizer sudah.
باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آواز کھولو ذرا اکثر نیچے جا کے پہنچ جائے آواز پتہ کرو اتنی دنیا دیکھ رہی ہے تو آپ آرام سے آپ نہ جاؤ کسی کو بھیجو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یوسف کا دوسرا رکوع آپ نے تلاوت سماعت فرمائی. میرا نہیں خیال کہ عرفان کو سن رہا پیچھے سے بے شک یوسف اس کے بھائیوں کے قصہ میں عبرت کی کئی نشانیاں ہیں دریافت کرنے والوں کے لیے. ہوا ایسا تھا کہ یہودیوں کا مباحثہ ہوا حضرت عمر پاک سے. انہوں نے کہا روایت ہماری اچھی ہے کیونکہ اس میں یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے اور قرآن میں تو نہیں ہے. وہ تھوڑے دنوں بعد ہی سورہ یوسف نازل ہو گئی جس میں یہ آ گیا. بہت یہ اپنے انداز میں ہاں مائک تیرے منہ پہ تو آگے بڑھا جب بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یوسف ان کا بھائی زیادہ پیارا ہے ہمارے باپ کو ہم سے, حالانکہ ہم بڑے تکڑے اور مضبوط ہیں, بڑے ہیں, یقیناً ہمارے والد ایسا کرنے میں پوری غلطی کا شکار ہے. پیغمبر پاک کو غلط کہنا یہ خود بہت بڑی غلطی ہے کیونکہ وہ تو اللہ کے حکم سے سب کچھ کرتا ہے, اللہ ہی سوچتا ہے. وجہ یوسف سے پیار کی یہ تھی کہ وہ اللہ کی طرف سے آپ کو وحی بھی تھی اور اس کے خواب بھی تھے کہ وہ ہی آپ کے وارث ہوں گے بعد. یقیناً عام بندے کے مقابلے میں نبی اللہ کا مقام زیادہ ہی ہونا تھا. انہوں نے کہا کہ قتل کر ڈالو یوسف کو یا دور پھینکو اسے کسی علاقہ میں تاکہ والد صاحب کی توجہ ہماری طرف بھی ہو جائے. رقابت کی وجہ تھی. حالانکہ وہ چھوٹے سے تھے اور ان کی امی بھی فوت ہو گئی تھی بنیامین کی پیدائش کے بعد. وہ پیار کرتے اگر چاہتے عبرت کیا ہے, چاہتے تو بھی ابو پیار کرتے ہیں, ہم بھی پیار کرتے ہیں. ابو جو ہے وہ نبی اللہ ہے, تو عام مذاق کو نہیں ہے. چاہیے تو یہی تھا کہ پیار بھی کریں اللہ کے نبی. انہوں نے اس کی بجائے گھر کی مرغی دال برابر وہ نبی اللہ کے مقام کو کم کر جانا اور اس کو ایک عام انسانی سلوک سے اس سے نپٹے کہ بھئی کیوں نہ یوسف کو ہی غائب کر دیا جائے یا دور پھینکا ہو اسے کسی علاقے میں جو پناہ ہو جائے گا تمہاری طرف تمہارے رب باپ کا رخ اور ہو جانا اس کے بعد توبہ کر کے نیک ہوں. یہ دوسری جہالت ہے جس کا سبق اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ دانستہ اگر آپ برائی کرو تو اس کی معافی نہیں ملتی, انجانے سے کچھ ہو جائے تو وہ معافی ملتی ہے. یعنی خطا کے لیے عطا ہے, جرم کے لیے عطا نہیں. سمجھ آئی؟ یہ دوسری اس میں سبق عبرت کی نشانی ہے. یہ کہنا چلو بعد میں معافی مانگ لیں گے اب وہ کر لو, ایسا تو نہیں ہو سکتا. اسلام اتنا صاف ستھرا اعلیٰ ترین اخلاق کا مذہب ہے. یہ سن کر ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ نہ قتل کرو یوسف کو
بلکہ پھینک دو کسی گہرے کنویں کی تاریخ تہ میں، اٹھا لیں گے اسے کوئی راہ چلتے مسافر، اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے۔ یہ طے کرنے کے بعد انہوں نے آ کر کہا ہے ہمارے باپ کیا ہوا آپ کو کہ آپ اعتبار ہی نہیں کرتے ہم پر یوسف کے بارے میں، حالانکہ ہم تو اس کے سچے خیر خواہ۔ یہاں یہ کہتے ہیں کچھ ہمارے دوسرے فکر کے بندے کہ بھی یوسف علیہ کہتے پیغمبر کو غیب ہوتا ہے، پھر پتہ ہوتا تو یہ واقعہ نہ ہوتا ہے، مگر اللہ پاک کے اپنے پروگرام میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہ ہو کے رہنا ہوتا ہے، اور نبی اللہ بھی اس کا ہم نوا ہوتا ہے، اسی طرح سوچتا ہے جیسے اللہ کو منظور۔ سمجھ آ گئی بات؟ یعنی مثبت پہلو نکالنا چاہیے، نقص کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ یہ نہیں تھا کہ یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا، پتہ تھا، مگر انہوں نے دانستہ وہی اختیار کیا کہ جو تقدیر الہی میں لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں بھیجتے، ہم شکار پہ جاتے ہیں، بہتر ہے آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجا کرو۔ تو آپ نے انہوں نے قسمیں کھائیں، آپ نے بھیج دیا۔ یہ ساری باتیں تقدیر الہی میں لکھی ہوئی تھی، لہٰذا نبی اللہ بھی وہی فعل کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ بغیر حکم کے کوئی زبان نہیں کھولتا، کوئی کام نہیں کرتا۔ اس مقام نبوت کو ذہن میں رکھ کر کے کوئی رائے قائم کرنی چاہیے۔ یہ تیسری اس میں سبق ہے جو ہم سمجھ پائے ہیں، پتہ نہیں لاکھوں سبق ہوں گے۔ تو یہ بھی ہے کہ نبوت کے بارے میں ان کو نہ سمجھ آ سکتی اور انہوں نے جناب بھیج دیا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، وہ لکھا ہوا تھا ایسا ہوگا۔ آپ بھیجیے سے ہمارے ساتھ کل تک خوب کھائے پیے اور کھیلے کودے اور کوئی فکر نہ کیجیے، ہم اس کے نگہبان ہیں۔ یہ اصل میں یوسف علیہ السلام کو اس کی خالہ لے گئی تھی کہ یہ بچہ مجھے دے دے۔ جب خالہ لے گئی تو وہ حضرت یعقوب علیہ السلام اداس رہنے لگے، وہ خوبصورتی اتنے سے ان کے ساتھ بغیر دل نہیں لگتے، تو انہوں نے ان کے گھر جا کے ملتے تھے، پھر کہا کہ بھئی ایسا ہے میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا، 7 دن آپ رکھ لیا کرو، 7 دن میں۔ وہ خالہ نے ایک حربہ استعمال کر کے ایک کمر بند تھا ابراہیم علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے بچے سے کمر پہ باندھ دیا اور شور کر دیا کہ میرا وہ چیز گم ہو گئی ہے، جتنے بھی لوگ ساتھ یوسف سے گئے ان کی تلاشی لو۔ تو یوسف علیہ السلام نکل آیا، انہوں نے کہا کہ بھئی اس کی یہ سزا ہے کہ جس کی چوری پکڑی جائے وہ جس کی چوری ہوئی ہے اس کی مرضی کے مطابق کام کرے۔ تو انہوں نے 10 سال کے لیے رکھا۔ اللہ کا کرنا ہوا کہ وہ فوت ہی ہو گئی خالہ، یہ کاج ہوا۔ تو یہ انہوں نے لگایا تو چیک کرو، تو وہ خالہ جو تھی 2 سال بعد فوت ہو گئی، تو حضور ان کو واپس لے آئے اپنے پاس۔ اس طرح یوسف علیہ السلام واپس والد کے پاس آ گئے اور وہ بھائیوں کے اناج کی وجہ بنے۔ آپ نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں اس کی جدائی سے، کہیں کھا نہ جائے اس کو بھیڑیا، تو سیر و تفریح کے باعث سے بے خبر ہو، کہنے اگر کھا جائے اسے بھیڑیا، حالانکہ ہم بڑے مضبوط ہیں تو بلا شبہ ہم تو بڑے زیادہ کار ہوئے اگر ایسا ہو جائے تو۔ پھر جب بڑے اصرار سے لے گئے اور سامنے یہی طے کر لیا کہ ڈال دیں کسی گہرے کنویں کی طریق طے میں، این اس وقت ہم نے اس کی ترغیب کی کہ گھبراؤ نہیں، ابھی پیغمبر بن گئے، بچے سے ہیں، انہوں نے کپڑے اتار لیے اتنے چھوٹے ہیں اور کنویں میں لٹکا دیے۔
جبریل امین فوراً آ گئے، پر کے اوپر بٹھا لیا، اور اس وقت تک قافلہ آیا تو وہ پھر انہوں نے نکال کے لے گئے۔ ضرور انہیں آگاہ کرو گے ان کے اس فعل پر، وہ تیرے رتبہ علی کو نہیں سمجھتے، اور آئے اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت میں گریہ زاری کرتے ہوئے۔ آخر کہا بابا جی ہم ذرا گئے کہ دوڑ لگائیں، ہم چھوڑ کے یوسف کو اپنے سامان کے پاس، ہائے افسوس کھا گیا اس کو بھیڑیا، آپ نہیں مانیں گے ہماری بات، کہتے ہم سچے ہیں، اور لے آئے اس کی قمیض پر جھوٹا خون لگا کر۔ آپ نے کہا غلط کہتے ہو، یوں نہیں بلکہ راستہ کر دکھایا تمہیں تمہارے نفسوں نے سنگین جرم کو، اس جان کا حادثہ پر صبر جمیل کروں گا، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگوں گا اس پر جو تم بیان کرتے ہو۔ تھوڑی دیر بعد ایک قافلہ پہلے قافلہ نے پانی لانے کے لیے اپنا آپ کش بھیجا، اس نے سکھایا اپنا ڈول، وہ پکار اٹھا ملتا باز، یہ لوگ کتنا من موہنا بچہ ہے، انہوں نے چھپا دیا اسے بتائے گراں بہا سمجھتے ہوئے کہ بہت قیمتی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو وہ کر رہے تھے۔ انہوں نے بیچ ڈالا یوسف علیہ السلام کو حقیر سی قیمت پر چند درموں کے عوض، اور وہ پہلے اس میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ قافلے والوں نے قدر نہ کی۔ اصل بات تقدیر لکھی، اصل بات تقدیر کا لکھا ہو کے رہنا۔ السلام عليك يا رسول الله، صلاة والسلام عليك يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا هادي يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة،
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله तुसां दे अगे ते पाओ खैर यतीमा गणहार कुचचरी भरे ओ बख्शी सोने करीमा ओ गणहार कुचचरी भरे ओ बख्शी सोने करीमा ते दोए जहान भुलाए दिल थी ते खबर रही ना अहवालों और रांझे विच समा मुहम्मद ओ छुट्टी हीर जंजालों रांझे विच समा मुहम्मद ते छुट्टी हीर जंजालों ते बागां दे विच ओ बुलबुल बोले ते नाल बुलदी लाली ओ जिन्ना दा दुनिया ते कोई ना मुहम्मद ओ मेरा सोना यूना ते लखां बेर ओ बेरी नूं लगदे ते कुछ
ਕੁਝ ਕੱਚੇ ਕੁਝ ਪੱਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣ ਮੁਹੰਮਦ ਓਯੋ ਖਾਂ ਤੇ ਵੱਤੇ चलो जी काली और खाली بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے عارفانہ کلام تو آغاز کرتے ہیں ایک دو روایات اس کے بعد سناتے پاک یاد حق دی صبر تسلیم رضا جگ دے نال کی سیر سائیں اور تانو جوڑ کے ہتھ سلام کردا کہتا ہو کہ بہت حقیر سائیں فقر کل جہان دا آسرائے تابعہ فقر دے امیر تے سب پیر سائیں فقر کل جہان دا آسرائے تابع فقر دے سب ہے پیر سائیں اور فرماندے نے پیر تار کے لو دے ترت بنے ترتمیر ایک پل دے وچ پیر تار کے لو دے ترت بنے بے
पकड़े तीर साईं हुक्म नाल रब्बी मुर्दा करे जिंदा मेरे लबां ते दम अखीर साईं और ढूंढ ढूंढ के लाचार होया कोई पेश न गई तदबीर साईं हुक्म फक्र दा कौल कोई दूजा नहीं चले मुड़न तकदीर दे तीर साईं छुटे मुड़न तकदीर दे तीर साईं तो नाते पाक और उसी में चंद अशार तस्मीम के होंगे तो आप मोहब्बत से समाप्त फरमाएं और कोशिश कीजिए बुलंद आवाज से पढ़िए कि सब नजारे मेरे हुजूर के हैं ये सब नजारे मेरे हुजूर के हैं सब नजारे मेरे हुजूर के हैं कि कमाल जितने भी बने हैं आपके कमाल के बाद कमाल जितने बने हैं आका आपके कमाल के बाद आप मोहतरम है खुदा बंदे जुल जलाल के बाद शबे तारीख को जो बख्श दे लिबास सहरे अजान दे नहीं सकता तेरे बिलाल के बाद क्योंकि ये सब नज़ारे मेरे हुजूर के हैं सब नज़ारे मेरे हुजूर के हैं कि सकलैन के अनवार अमामन को चूमे शकलैन के अनवार इमाम है कुछ में शकलैन के मानी अपना जीवन बैठा बैठा दो जहान सकलैन के अनवार इमामैन को चूमे अफलाक औसाफ अलीयैन को चूमे अफलाक औसाफ अली ऐन को चूमे सब हुस्न बड़े नाज से हसनैन को चूमे और हसनैन अली सब आपकी नालैन को चूमे और कहे ये सब नज़ारे मेरे हुजूर के हैं सब नज़ारे एक बार तुसी भी जरा बोल के कोशिश करो जिन्हों जिन्हों पढ़ना होगा बार बार पढ़िए सब नज़ारे हुजूर के हैं और कि सुना है उनके शबिस्तान से मुत्तसिल है बहिश्ते सुभान अल्लाह तो शबिस्तान का माना कौन बताएंगे हैं शबिस्तान कितने रात गुजारते नहीं वो नाल ही बैठे सुना है उनके शबिस्तान से मुत्तसिल है बहिश्त मकी इधर के जलवे उधर के देखते हैं क्योंकि सब नज़ारे मेरे हुजूर के हैं सब नज़ारे
नज़ारे मेरे हुजूर के हैं। कि इसमें आज़म की हुआ करती है तासीर, इसमें आज़म की हुआ करती है तासीर, इसमें बारहा देख लिया है नाम आपका लेकर सब नज़ारे मेरे हुजूर के हैं, सब नज़ारे हुजूर के हैं, सब नज़ारे जो है वो हाँ इसमें आज़म। हाँ, और इससे भी बढ़कर है, आप थोड़ी सी मोहब्बत फरमाएं। अगर आप थोड़ा सा जोश में मेरे साथ, जिस तरह मैं अकीदत और मोहब्बत से अपनी सारी तवानाई खर्च कर देता हूँ, बस मैंने दुख ये होंगे कि तुसी बोलते नहीं। पैसे मैं बार बार यही, मैं और नौज बिल्ला मेरा ये ध्यान नहीं, पैसे सारे नालों बहुत साई आप ही दे देते मैनू, पैसों वास्ते तो मैं आਉਂਦਾ ही नहीं, मैं तो सिर्फ उन्हों की चेहरे ते मुस्कुराहट वास्ते आਉਂਦਾ ਵਾ, ते कम से कम तुसी तो ढाई लाख के लोग दाद दे रहे हों तो मैं पढ़ा, मुसीबत है कि तुम समझ नहीं। ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾੜਾ ਪਏ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਬਸ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਪੜੀਏ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾੜਾ। ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈਂ? ਹੁਣ। पढ़िए सब नज़ारे मेरे और इससे भी बढ़कर है हुजूर कि इसमें आज़म ही समझता हूँ मैं इसमें यार को, आज़म ही है, हाय हाय हाय। समझना शकदार का। इसमें आज़म ही है ऐन इसमें यार ही, इसलिए मैं यार के इस्म का आमिल हूँ सब नज़ारे मेरे हुजूर। यहाँ मैं आजा वेट शरीफ वालों का इस पे शेर बताऊँ, इको नाम सादा याद रखी बाकी दोवें जहान बस। हाय हाय हाय। और इसी में किबला सरदार साहब फरमाते हैं कि कोई यार को खान दा नाम नू याद रिया, वो बाकी जो पढ़िया सारा भुल गया, कदों मैं साइस करीम लायक एवें वज निमानी दा तुल गया, ओदे कर्म दे नाल लग के एदे फैज दा बूहा खुल गया। सरदार मैं मिट्टी दी मुठ सा ओ साइया नजर कीती पै मुल गया, सब नज़ारे मेरे हुजूर के हैं, बोलो सब नज़ारे और सुनी सुनाई बात नहीं ये हाँ अपने ऊपर बीती है। वाह जी वाह शानदार। हाँ, बड़ी तवज्जो से कि सुनी सुनाई बात नहीं ये अपने ऊपर बीती है, कि फूल निकलते हैं शोलों से जब चाहत आग लगाए तो सब नज़ारे मेरे हुजूर के हैं, सब नज़ारे मेरे हुजूर के हैं, सब नज़ारे मेरे हुजूर के हैं। और किबला सरदार साहब अलैहिर्रहमा फरमाते हैं हुजूर बड़ी तवज्जो हाँ हाँ तवज्जो ना। के बख्तावरा तेरी बख्तावरी तो हाँ, हाँ। बख्तावरा तेरी बख्तावरी तो कुर्बान भंभोर दी परी हो गई, हाँ, हाँ। बख्तावरा तेरी
तावरी तो कुर्बान बंबोर दी बरी हो गई मैनू कैसरी याद न रही खाना याद रहेगी तो हाय 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 पढ़िए सब नजारे मेरे हुजूर के हैं सब नजारे हुजूर के हैं सब नजारे मेरे हुजूर के हैं सब नजारे कि मैनू कैसरी याद न रही खाना तख्त बख्त वाली जरी जरी हो गई लीरा तन मन मेरा पुरजे पुरजे जिवें दिल दी लीरा मैनू कैसरी याद न रही खाना तख्त बख्त वाली जरी जरी हो गई ते भुल गया परवाज नजाकतां नूं भुल गया परवाज नजाकतां नूं कल परीसा अज बेपरी हो गई कदमां विच सरदार नूं जगा दे दे ओ लोकी कहणगे खोटियों खरी हो गई सब नज़ारे फरमाते ने कि पहली पौड़ी प्रेम दी पहली पौड़ी प्रेम दी पुल सराते तेरा पहली पौड़ी प्रेम दी पुल सराते तेरा हाजी मक्के हज करना ओ मैं मुख वेखा तेरा ते अखां सब नज़ारे मेरे हुजूर के हैं सब नज़ारे मेरे हुजूर के हैं कि दुनिया के दे इजाजत तुझको फाश करूं सुभान अल्लाह वाह दे इजाजत मैं तुझको फाश करूं कि दुनिया कहती है लापता है तू सब नज़ारे मेरे हुजूर के हैं सब नज़ारे मेरे हुजूर के हैं बढ़िए ना सब नज़ारे अलफ नल वासल होके मीम अलफ नल वासल होके अल्फ नु खा गई सारा मीम अलफ नल वासल होके अल्फ नु खान दी बजाय कुछ और प्यार जज्ब कर गई जज्ब कर गई सारा अल्फ बचारा नजर न आवे मीम दाई कुल पसारा दिखण पिण सब नज़ारे मेरे सब नज़ारे मेरे के ज़हूर तो कंदन मक्सियल की जब रज़ा आई ज़हूर तो कंदन की पहना है रमजान का जिसको अल्लाह पाक ने ज़ाहिर होना पसंद फरमाया
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਮਲਵੱਟੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਕੀਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਕਰਾਣੀ। ہاں سب نظارے میرے حضور کے ہیں، سب نظارے ہاں کہ ظہور کنت کنزن مخفین کی جب رضا آئی، ظہور کنت کنزن مخفین کی جب رضا آئی تو مصور کے تصور میں شبیہ مصطفیٰ آئی اور کہا سب نظارے میرے حضور کے ہیں، سب نظارے میرے حضور۔ اور دو لائنوں کا شعر کہ جن کا سایہ تک نہ ہو، ارے جن کا سایہ تک نہ ہو اور ان کا سایہ سب پہ ہو، سب نظارے میرے حضور کے ہیں۔ اور میرا بیگ فرماتے ہیں کہ پھیکا ایسے ہو کے رہیے مہندی کے پات، مہندی کے پات، مہندی دے پتے اوندا رہیے، کنج رہیے پھیکا ایسے ہو رہی ہے جوں مہندی کے پات، لالی رکھے پیٹ میں اور ہری دکھائے ذات، سب نظارے میرے حضور کے ہیں، سب نظارے میرے حضور۔ استاد قمر جلالوی استاد الشورا ہوئے، اچھا جی واہ۔ استاد قمر جلالوی صاحب فرماتے ہیں ارے کوئی وعدہ خلافی کی حد ہے، اچھا واہ جی واہ۔ ارے کوئی وعدہ خلافی کی حد ہے، حساب اپنے دل میں لگا کر دیکھیے کہ قیامت کا دن آ گیا رفتہ رفتہ، ملاقات کا دل بدلتے بدلتے ہر نظارے بڑا سب نظارے قیامت سے بعد جا پیا میں تے بڑے نہیں صبر ہوندا۔ پڑھیے سب نظارے میرے حضور کے ہیں، اور ہنسی چہرہ ہنسی کملی ہنسی دوش، ہنسی چہرہ ہنسی کملی ہنسی دوش، قدیرانہ کوئی کیا دیکھے کسے کیا ہوش۔ آخری شعر صرف ایک لائن، قدیرانہ کوئی کیا دیکھے کسے کیا ہوش، بس اتنا کہہ کے ہو جاتے ہیں خاموش، سب نظارے میرے حضور کے ہیں۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سب میری طرف سے ادھر دیکھا، میں جیسے سوال ہے بسم اللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں
اب جس کو کوئی غم ہو وہ دوست نہیں ہوتے. اگر کوئی غم کو اپنا دوست بلا لے تو وہ اللہ کا دوست ہے. اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے جو ہر غم کو خوشی میں بدلتا ہے. کبھی بھی غم کو تسلیم نہ کرے. کیونکہ یہ آج پاک دعوت دے رہی ہے کہ غم کو دوست نہ بناؤ, اللہ کو دوست بناؤ. اگر تم غم کو دوست بناؤ گے تو اللہ کی دوستی ختم ہو. اللہ ہر غم کو جو ہے وہ بدل سکتا ہے, اس کے اختیار میں ہے. لہٰذا ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم بس اللہ کی پالیں, اپنے نفس کی نہ. یہ ان کے لیے ہے جو ڈپریشن کے شکار ہیں. صحیح, کتنا بہترین علاج قرآن نے بتا دیا کہ میرے ہوتے ہوئے تم غم کرو, میرے ہوتے ہوئے کسی نقصان کا خدشہ ظاہر کرو, میرے ہوتے ہوئے اپنے خلاف کوئی لگا ہوا. آپ بڑی سونی بات آ رہی ہے نہ تعلق کہ میرے ہوتے ہوئے اگر تو غم کرتا ہے اس کا مطلب ہے تو میرا دوست نہیں ہے, اور میرا دوست جو ہے وہ تو خسارے میں ہے. اگر میرا دوست بننا ہے اس غم کی کیفیت کو سائنسی پڑھے تو کہتے ہیں کہ تو نے غم کہا, تو نے محبت کی تو کہ ہر حال اللہ کی طرف سے آتا ہے. اس آئے ہوئے حال کو اگر تو منفی کہے گا تو انہیں دوست کی توہین. اگر تو دوست بننا چاہتا ہے یہ جہاد کا تیری طرف سے آئی ہوئی کیفیت کیسے غیر ہو سکتی ہے؟ وہ تو میری دل جوئی کے لیے آئی ہے, مجھے بلند کرنے کے لیے آئی ہے. وہ ازمائش جو ہے وہ بلند ہو, تم یہ وعدے مخالف بن کے آئیے تاکہ میں اس کے سامنے سیدھا سفر ہوں, وہ مجھے بلندیوں میں لے. صرف یہ قرآن پاک سے دوری اور اس سے اعلیٰ ترین قسم کی محبت نہ کرنا اور چیزوں کو پرائرٹی دینا اس بعد فکر کی بنیاد ہے. جن کو اپنی صحت کامت سے سب سے زیادہ کسی کی بات پہ دھیان نہ ہو, ان کی بات پہ دھیان ہو, وہ کہیں گے نہیں اس کی طرف سے آئے ہوا جو بھی حال ہے میرا پرسانے حال ہے وہ غم ہے. حضور قبلہ سے گولی سرکار اور ڈپریشن والے بندے کو ذکر بتایا, ایسے ذکر کرو, یہ تیرے ڈپریشن کو فکر میں بدل دے گا, اور فکر جو ہے وہ آتا ہے اللہ پاک بتا دے. کوئی حکیم ڈاکٹر اتنا بہترین علاج کر سکتا, وہ پھر آپ کرتے نہیں مجلوب ہے الفت فکر درما. محبت کے زخمی دنیا سے دوائیاں نہیں مارتے, یہ زخمی آپ کر لیتے ہیں پیدا اپنی مرحم. کیا کہتے ہیں یہ ہر حال کو اپنے مقبول کی طرف سے آیا ہوا سمجھتا ہے, اور ایمان سے جب آپ کی عقیدت سچ کو پہنچی ہے نا تو وہی سچ ہوتا ہے جو تم نے سوچا. ورنہ شک کی بنیاد پر دنیا مرتی ہے, دنیا شک کی بنیاد پر حقیقت دیکھی بھی نہیں, کسی نے سنائی کان میں مر گیا. یار تیرا اللہ ستر ماں جتنا پیار کرتا ہے تجھے لیے کتنا ہی بات, وہ 70 ماں جتنا پیار کرتا ہے تو ایک ماں کے پیار جتنا نہیں جواب دے دے کہ نہیں سونے. ماں بھی کبھی دکھ سو, کبھی ماں بھی دکھ دیتی ہے بیٹے. دنیا کی نظر میں وہ دکھ بھی ہو جو اس بدو صحابی کو بخار چڑھایا تھا جو مسجد نبوی شریف میں لیٹا ہوا تھا,
تو کہتے ہیں اللہ کا مہمان بھی آپ کا اعتبار صلی اللہ علیہ وسلم کھانا لے کے گئے تو اس کو شدید بخار سے چن کے مارا. آپ مسکرا کے کہنے لگے یا اللہ پاک آپ کا میرا دوست ہے, یہ دوستی تو بڑا خوبصورت انداز ہے, اس کو بخار ہاں میرے محبوب جی بڑا خوبصورت انداز ہے کہ میں نے اس کو ایک بلند مقام بخشنا تھا, اس سے اتنی عبادت نہ ہو سکی, میں نے جھکا جھکا کے وہاں پہ ڈال دیا. اب کھڑے وہ ڈپریشن, اب روئے کوئی کسی حال میں, صرف مجھ سے دوری یہ سزا بنتی ہے کہ تیری سوچ اور فکر امپروو نہیں ہوئی. دور خواجہ عبد الخالق گیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں نظر بر قدم اور اپنے قدموں پہ نظر رکھ, یہ درگاہ کی طرف جا رہے ہیں کہ کہیں اور بھٹکتے پھرتے تھے. اگر تو نے بھٹکنا مقدر خود بنانا ہے تو بنائے, پھر وہ ابو لہب نے بنایا, ابو جہل نے بنایا, سارے باطل لوگوں نے بنایا اور ضد کر کے بنایا, تو طریق انہیں بھٹکا ہوا ہی کہتی ہے. اگر تو سلجھا ہوا بننا ہے تو سلجھے ہوا والا کام کر, ان کے ارشادات کی عمل کر. میں کئی دفعہ کہہ سکتا ہوں کہ طریقت میں اس بستی میں رہتے ہوئے جہاں شیخ رہتا ہو, اگر کوئی الگ نماز پڑھتا ہے وہ نہیں پڑھتا. طریقت میں کوئی مولوی صاحب میرے پر فتویٰ سے کھا دے, ہمارا طریقت میں ہوتی ہی نہیں. آپ کے دعالب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے غلام کہ جو کعبہ اللہ کی خدمت بلاتے ہیں, نماز پڑھی جاتی ہے اور جو محبوب کو دیکھ کے پڑھی جاتی ہے وہ صلاۃ العاشقین. ہر کوئی اپنا مقدر خود اپنی فکر سے برباد کرتا ہے اور فکر سمجھتا ہے شہر کامل کی سوچ. یہ باتیں آپ کو کہیں نہیں ملیں گی, یہ باتوں کے بعد ملیں گے آپ تقریریں ہوں گے, لیکن جو تمہاری قرب الہی کی مناظر کی ذریعہ بنے گی وہ یہ ارشاد. اگر تو تم مقرب الہی بننا چاہتے ہو, اللہ کے دوست بننا چاہتے ہو, تو دوست کی باتوں پہ دھیان دو. اگر دانستہ تم شیطان اور نفس کے گھیرے میں رہنا ہے تو پھر کوئی اس کا علاج نہیں ہے. وہ پہلے بھی بربادوں کے سمندر گزر گئے ہیں, اس سے اضافہ ایک اور بات سمجھتے ہوئے اللہ کا ارشاد بھی تمہارے کانوں میں آیا ہے, اللہ نے آپ کو سنایا بھی ہے. مانچو وہ مجھے صحابی یاد آیا, فجر کی نماز کے لیے نکلتے ہیں, کمزور جسم میں بڑھاپا غالب ہے, بارش ہوئی تو وہ نکلے تو ایک جگہ پھسل کے کپڑے خراب ہیں. وہ گھر کو آئے, کپڑے بدلے, دوبارہ گئے, پھر 3 بار. چوتھی بار جب بدل کے نکلے نا آئے, پھر استقامت پہ لگ آقا پاک کا نگاہ کہ اے عاشق صادق تیری استقامت پہ کروڑوں سلام. چوتھی بار نکلے تو بار ایک بندہ دیا لے کے کھڑا, روشنی لے کے کھڑا, اس کی روشنی میں منزل پہ جایا, آپ بار کھڑا, پھر واپس گھر پہ جایا. کون ہے یار روشنی تو نے دی ہے, جایا خود پڑی نہیں, ایسا میں تیرا مخالف ہوں. وہ 3 بار جب پھر کے تو پھر گیا نا, میں شیطان میرا ہی غلط کر دیا تم نے. چوتھی بار کہا میں اس کو راستہ ہی نہیں بتا دوں جا کے. چوتھی بار میں یہ قرب کی اعلیٰ ترین مناظر صرف وہ بہانہ جو شیخ نے خود فرمایا کہ بیمار ہو
کاشی ہو نزلہ ہو، اس کے علاوہ اگر کوئی درگاہ پہ نہیں رہتا اس نے اپنے درجات کی بربادی کی۔ ابھی میں نے مجدد پاک کے ارشادات میں پڑھا کہ شیخ بھی انسان ہے، اس کو بھی غصہ آتا ہے، مگر اس کا غصہ تمہارے نفسوں کا علاج کرتا ہے۔ کمال کرتا ہے کہ غصہ ان کو بھی آتا ہے، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، مگر ان کی روح پہ آ کر جو علیہ وسلم کا تصرف وہ ہے، اس لیے وہ کوئی کام سنت کے خلاف نہیں کرتے۔ باقی ساری عادتیں ان کی وہی ہوتی ہیں جو انسانوں کی ہوتی ہیں، مگر ان کی ساری عادتیں عقائد والے صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ غصہ کب آتا ہے؟ مجھے بھی آتا ہے، مگر وہ غصہ نفس پہ آتا ہے، شیطان پہ آتا ہے۔ غصہ بھی بہترین چیز ہے، صفت ہے، اور شیخ کا غصہ اس کی نفرت بھی عمیق، اس کی محبت بھی عمیق، قہر ہے اس کا اللہ کے بندوں پر شفیع۔ ایمان سے میں نے تھوڑا سا پڑھا، بس میرا دل میں نے کرنا تھا قرآن پاک کی آیات کی تفسیر، مگر اپنے جد امجد کے ارشادات، اور یہ وہ ارشادات ہیں جو آپ کو الہام ہوئے ہیں، الہام ہوئے ہیں، یہ ہیں کتاب لطفیاں جو علم لغوی میں جو الہام سے ہوتا ہے، وہ یہ یعنی فرما رہے ہیں کہ یہ دکھ اور تکلیف، اگر ان کو کوئی تکلیف کہتا ہے تو وہ اس کے نفس کی کارروائی ہے، وہ غالب ہے، اور اس کا علاج کیا ہے؟ جو کچھ بھی سرکار پاتے ہیں، ہر بندے پہ آزمائش آئے گی، اگر وہ آزمائش میں اپنے مرشد کے قدموں کو غصہ دیتا رہے گا وہ انعام بن جائے گا، ورنہ نفس اور شیطان اس کو گمراہ کرتا ہے۔ اس کا واحد علاج کسی علاج شدہ وجود کی رضا ہے، اس رضا میں رضائے مصطفیٰ ہے، اس رضا میں رضائے اللہ ہے، اور جب اس رضا میں ہو کر کے فنا ہو کر کے بقا میں جاتا ہے تو اس کے علاج میں جاتا ہے۔ جب فنا میں ہوتا ہے تو آپ فرماتے ہیں نہ چیزیں دکھتی، نہ کوئی رشتہ دکھتا ہے، نہ کوئی چیز نہیں دکھتا، صرف محبوب ہے۔ جب اس کے اخلاص سے وہ بقا کی منزل پہ جاتا ہے، رشتے بھی نظر آتے ہیں، چیزیں بھی نظر آتی ہیں، مگر ہر ایک میں یاد نظر آتا ہے۔ پہلے میں صرف یاد نظر آتا ہے اور کچھ نظر نہیں آتا، بعد میں وہ ہے نا ہم آز گوشت نظر آتا ہے، چیز بھی نظر آتی ہے مگر چیز کا خالق بھی اس میں نظر آتا ہے۔ کہ میں میرے مرشد سبق پڑھایا تو میں یاد کے حرف سیاہی میں دسیا مرشد گھر میں فراق میں دوری میں تو سفر میں ہر وقت اس فکر میں رہے کہ متا اتھا باننا ہے، اتھا باننا ہے، مسجد جانا ہے، متا کون جانا ہے۔ جب بشری سے سہار کو پہنچتا ہے اس سے کہیں غیر حاضر نہیں۔ وہاں سے میں ایک دفعہ نکال کے مدینہ پاک اس لیے نہیں آتی کہ ملاقات نہیں ہوتی، بلکہ اپنے محبوب پاک کے آثار اور اس کے چیزیں دیکھنے آتے ہیں، ورنہ کمی تو کہیں بھی نہیں ہوتی۔ یہ کیفیت ہوتی ہے اور میرا فرض بنتا ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے فقر کی نعمت بخشی ہے، میں اس نعمت کو اوپر لے جاؤں تاکہ تم اس کی بارگاہ کے محبوب بندے بن جائیں۔ میں آپ کو یہ نصیحت ہی کر سکتا ہوں، ہدایت اس کے بعد یہ جو میں گھروں سے بلا کے اس طرح کر کے کرتا ہوں وہ میری نیت ہوتی ہے، زیادہ یہ بھی قبول ہوتے ہیں۔
یہ بھی یہ کوئی عام نہیں، یہ عام نہ مسجد ہے نہ کچھ ہے نہ ادھر کا علم ہے، وہ تو اس کے سائے کو بھی نہیں چھوٹے، اگر سایہ بھی کہیں کہ اس کے سائے کو، ان کو تو فکر میں یہ بات ہے، اور ادھر سراپا یہ فکر ہوتی ہے کہ یہ اس بات بتا دے جو بھی سراپا یہ فکر، حضور بڑی ہی خوبصورت بات آپ نے یعنی یہ میں اپنے آپ کا بتائی کہ جو غم اور ڈپریشن ہے اس لیے ہے کہ تو نے ایک ماں جتنا جواب پیار کر اس نے 70 ماں والے نے جو ہے وہ اس کو ماں نے اس لیے کیا تھا تاکہ وہ قرب کا مقام حاصل کر لے اور اس راز سے واقف نہ ہوا لہٰذا تو نے یہ گڑبڑ کرنا فرماتے ہیں کہ یہ جو علوم ہے دنیا کی سمجھ جو دنیا داری نے ہمیں سکھایا یہ فقر کے ساتھ جمع صحیح میں جو فقر نے جو دنیا نے میرا سوچ بنائی ہے یہ سوچ کبھی بھی فقیر کی سوچ کے ساتھ نہیں مل سکتی، لہذا وہ جب تک معصومات کے جوش میں گرفتار رہتا ہے کہ اسے چیزوں کے جانے سے کام ہوتا ہے اور چیزوں کی آنے سے خوشی ہوتی ہے تو یہ ذلیل اور بے اعتبار رہتا ہے۔ اس بات کیا میں نے فکرہ کہہ دیا ہے خیر کرنا، جب تک اسے کسی چیز کے کھو جانے سے غم ہو اور مل جانے سے خوشی ہو اس وقت یہ اس بات کا ذلیل اور بے اعتبار رہتا ہے۔ اسے چیزوں کا غم اور خوشی نہ ہو، اسے ہر وقت محبوب حقیقی کی طرف دھیان جیسے اللہ مصیبت گہری میں ہے، مگر جتنے اخلاص سے شہر کامل کی بارگاہ میں آئے گا اور وہ کرے گا وہ پتہ اس کی بارگاہ میں کوئی مشکل ہے؟ کوئی یوسف علیہ السلام کو ایسے پھینکے ہوئے کو راستے میں پکڑ لیتا ہے، اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے بچا لیتا ہے، یہاں تو کوئی چھوٹی ذات ہے، تم کیوں غم کرتے ہو؟ بڑے گھر برباد ہو گئے شک کی بنیاد کہ میرا میاں یہ ہے وہ کہنا میری بیوی ہے، بڑے گھر برباد صرف اس لیے اللہ سے دور ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے اگر تو میرا بندہ ہے کیا میں تیرے حقوق کا تحفظ نہیں کروں؟ جب وہ شک کرتا ہے تو وہ بندگی سے فارغ ہوتا ہے، وہ ادھر سے بندگی سے فارغ ہوتا ہے۔ جب اللہ کا ہوتا ہے اللہ کل مالک، کیا وہ تمہارے حقوق کی نگہبانی نہیں کرتا؟ وہ تو تتی وہاں نہیں لگنے دیتا۔ اگر 70 ماں ایک ماں تتی وہاں لگنے دیتی خود گیلے جگہ سو جاتی ہے، بچے کو کچھ میں ڈالتی ہے، تو 70 ماں جتنا پیار کرنے والے اندازہ بھی کرو کہ وہ صرف ساتھ اس لیے یہ دل پہ نہیں آتا کہ دل کو میں نے غیر کے نتیجے سے سجایا ہوا ہے، یہ عین کے لفظ سے سجا ہوا ہو تو اس کو دیکھ کر کے لوگوں میں ڈپریشن بھی خدا کا واسطہ جب آپ کو جب بھی آپ کو یہ مصیبت آ رہی ہو فوراً دعا کر اتنی
اتنی بڑی مصیبت سے اگر 2-4 دن رہنے میں وہاں ہٹ جائے تو دوائی سے بھی پا پائیں گے اور مقام بھی پائیں، اتنی بڑی لاج ہے کہاں ہے تو لاج یہ دنیا کی عقل اور اللہ پاک کے آقا والوں کے فکر کے اصول یہ کہتا ہے یہ ایک دوسرے کی دے دنیا نفس اور شیطان کی لولی ہے اور فکر اللہ کا پسند ہے، صحیح، اس کے اپنے مقامات ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ پاک کسی کو اپنا بنا لیتا ہے تو اس کو پہلے تو وہ فقر کے سارے اعلیٰ اصول عطا کرتا ہے، مگر جب مخلوق کی تبلیغ میں لگاتا ہے تو اس کو وہ علومیں جو دنیا کے اصول ہیں نا ان سے بھی آشنا کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کے احوال جان سکے اور ان کی اصلاح کر سکے، سمجھے؟ بلکہ لکھا ہے کہ ان کو خود اس میں سے گزارتا ہے، غلطیوں سے گزارتا ہے تاکہ دوسروں کی غلطیوں کی اصلاح کر سکے، غلطیوں سے خود گزارتا ہے، سمجھے؟ تاکہ اس کی تعمیر جو ہے اسے اس فقیر کو اللہ پاک نے اپنی محبت سے زمانے میں شروع کیا کرم رکھنے کے وقت 12 سال بعد مقام اللہ سے شرف حضرت مجدد وسلم تو اس فقیر کو اللہ کی طرف کرنے کے 12 سال بعد مقام اللہ نصیب ہوا، اول نفس کو اطمینان کی دولت بخش گئے، اس کے بعد آہستہ آہستہ محض فضل خداوندی سے اس سعادت یعنی مقام اللہ سے پہلا نوز نمایا گیا۔ یہ فقیر اس وقت تک دولت سے شرف نہیں ہوا جب تک بارگاہ کے جنت سبحانہ کی ذات کا ایک عکس روشن ہو کر سامنے نہیں آیا، یعنی دیدار اللہ اس وقت نہیں۔ پھر جب یہ کرنے والی ہوئی تو نفس مطمئنہ اپنے مولا سے راضی ہو گیا اور مولا جو ہے وہ نفس مطمئنہ پہ راضی ہو گیا۔ ایسی حمد و ثنا جب بے پایا اور عقیدہ ہو اس کے اندر اس کے اوپر برکت ہی برکت ہو، ایسی حمد و ثنا کے جسے ہمارا پروردگار پسند فرمائے۔ یہ وہ بتا رہے ہیں کہ جب راضی ہو جاتا ہے تو پھر بندے کی کیا کیفیت ہوتی ہے، پھر اس کی رضامندی کے خلاف کوئی بات جیسے ہو پاتی نہیں، کیونکہ وہ خلاف کرنے والا جو رسول مطمئنہ وہ جو اللہ کا بندہ بن گیا تو پھر وہ کیسے کرے گا؟ اچھا پھر بڑی خوبصورت بات آگے سناتے ہیں کہ رضا کے مقام پہ ہے کہ جیسے اللہ سے کچھ بھی فرماتے ہیں دعا کے مقام سے نکل کر کے رضا کے مقام پہ رہا کرو، کہ دعائیں نہ پڑھا کرو یہ ہو جائے وہ ہو جائے یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایک اس کے بعد مقام آتا ہے کہ دعا بھی مانگنی ہوتی ہے مگر دل اتنا جڑ گیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ رضا کا عاشق ہوتا ہے، مگر دعا آقا اقبال صلی کی سنت میں مانگتا ہے عبادت سمجھ کر کہ وہ دعا کے لائق ہے، اس سے میں یہ عرض کر رہا ہوں مگر یا اللہ مطلع پاک تشریف فرما، اے اللہ میں ہاتھ اٹھاتا ہوں کہ تیرے سوا کس کے آگے کھانے ہیں، کہ میں برکت حاصل کر رہا ہوں، میں یہ سعادت حاصل کر رہا ہوں، مگر میں کون ہوں جو تیری مرضی میں کوئی مداخلت کر سکتا ہوں، کرنی تو نے اپنی مرضی ہے، مگر میں تیری شہنشاہی میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں تاکہ تجھے شہنشاہ کے طور پہ میرا دل اور شور مانے کہ ہاتھ اٹھانے میں فرق ہو گیا۔ یہ غرور
تیری مرضی میں نے کوئی مداخلت کا حق نہیں رکھتا، مگر ہاتھ نہ کھاتا۔ وہ فرماتے تھے جو ہے دعا اس پہ لازمی ہو جاتی ہے کہ دعا مانگو تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ دعا جو ہے وہ عبادت کا مرض ہے، مگر دل یہ ہو کہ مرضی تیری ہے، میں تو تجھے بادشاہ مانتے ہوئے تیری یہ رضا ہے کہ مجھ سے مانگا جائے۔ بڑے بندے کہتے ہیں اللہ کہتا مانگو، مطلب مانگو گی، یہ نہیں کہنے کہ اللہ کو اللہ کو مانگو، یہ نہیں کہنے دنیا میں میں کہ کتنے لکھے مجھے اللہ کو اللہ کو وہ نہیں ہے جد کر میں کہ مانگو بکی سے بس ساری عمر مانگ مانگ کے خالی رہتا، خالی وہ بندہ جڑا جب منگی جائے کبھی کون ہویا تو مانگتا وہ مانگتا بلا نام اکیلی ماں کے میں ہاتھ اٹھاتا ہوں کہ تیرے سوا ہاتھ اٹھانے کے لیے جائز نہیں، جو تیری شان ہے اور میرے دل پہ تیری شان اور نقش ہوتی ہے جب میں تیری بات کروں۔ ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ موسیٰ سمندر پہ جاؤ، وہاں 3 کشتیاں آ رہی ہیں، تینوں نے آگے کنارے پہ ڈوب جانا، ان کو کہو کہ دعا کریں گا۔ وہ پہلے کو کہا کہ میں کہا کہ لکھا ہوا ہے ڈوب جانا کیا کر سکتے ہیں، دوسروں نے بھی یہی دعا کی وہ بھی ڈوب، تیسری کہہ یا اللہ اپنی رحمت کرم فرما دے، آپ کر سکتا ہے وہ بچ گیا۔ اور میں کہا یا اللہ تو اتنی مانگی نہیں دعا، یہ زمانے میری رحمت کو طلب کیا میں نے کیا ٹھیک ہے۔ وہ 4 چیزیں اللہ کا بدل دیتا ہے جو میرے کو موت ہو رزق بھی ہے اور کیا ہے یا 4 چیزیں جو اللہ پاک کی تقدیر سے لکھی ہوئی موڑ دیتا ہے، بدل دیتا ہے۔ ایک موت ہے، ایک رزق ہے، ایک وہ ہے جنتی ہے کہ یعنی یہ بھی بدل دیتا ہے، جنتی کو جو نکال دیتا ہے جو کو جنتی مددگار یاد نہیں رکھتے۔ تو آج ہم نے کیا سیکھا؟ ایک تو یہ سیکھا کہ اگر دوست کے بڑھنا ہے تو دوستی کی ادا بجا لانا ہے۔ جب تمہیں دنیا کی محبت ڈپریشن میں ڈالے تو تمہیں محبوب اپنے مرشد پاک کے پاس اس کا جا کے علاج کرنا ہے، نہ جانا تو سب سے پہلے اسی کو بتایا، اس سے پردے کا مطلب ہے شیطان کی خواہش، اس کو بتاؤ وہ آپ کو مرد لگا دے گا۔ آقا سائنس نے مجھے 6 سال اتنا پڑھ کے نوکری نہ ملی تو گھر والوں نے آئے ہوئے عرض کی نوکری میں تب فرماتے تیرا کرتے نہیں مجروح ہے اس فکر سے یہ زخمیات کا لیتے کرتا پر اندازہ کرو کہ 2 سال سے میں 3 نوکریاں کی تھی ہو گیا 6 سے برابر بس مجھ سے قدمہ نہ لگا اور پھر لگن جنہیں میں تو 10 سال سینئر سے نوان پڑھ رہا صرف شیخ کے نظر کرم کرنے فکر کی تعبیر تھی لہذا کا جواز کے لیے میں اوہی کر رہا تھا جو آپ نے مجھے کو پریو مانتے ہیں کوئی پرابلم ہو گئے پھر آپ کو منی سے لے چاڑو دے کہ میں اپنا سبق پورا کر دوں کہ کرنے کے باوجود بھی نہیں مانتا کہ ضرورت درا وہ تو خراب چلائے گا تو دل میں مرم دین گے جیرا دل سے جو جتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہے اتنا ہی بڑا دوست بن سکتا یہ کیا سائنس ارشاد ہے کسی کا مقام و مرتبہ جانچنا ہو تو اس کی آزمائش ہے اگر کسی
بلال مقام پہ بھی جا سکتا ہے، شرط ہے کہ بلال مقام والوں کی تقریر وما لنا